إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه تبارك وتعالى وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات کائنات کے ذرہ ذرہ میں خلقت وجود عطا کرنے والا، جمادات کو سب بنانے والا، حیوانات کو زندگی فراہم کرنے والا، اشرف المخلوقات کو فہم و ادراک کی دولت عطا کرنے والا، اپنے کلام پاک کے تیسرے پارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام وہ الہی مذہب ہے، اسلام وہ الہی دین ہے، اسلام وہ پسندیدہ دین ہے جس دن کے لیے 1,24,000 انبیاء کو خلق فرمایا۔ آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، اور یہ اسلام منزلیں طے کرتا ہوا پیغمبر اسلام کے دامن پیغمبر اسلام نے اس دن کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی، اور یہ دین پیغمبر اسلام کے انتہائی کوششوں کے ذریعے غدیر خم کے میدان میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے اس دین کو ایسی ہستیوں کے حوالے کیا، ایسی پاک ذات کے حوالے کیا کہ جس پہ کائنات کا ذرہ ذرہ نازا ہے۔ قیامت تک زمین نازا رہے گی۔ زمین آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر اپنے کو پست سمجھتا ہے۔ زمین یہ آواز دیتا ہے آسمان تو بلند ہے میں پست ہوں، آسمان آواز ہے زمین تو پست ہے میں بلند ہوں، اس لیے کہ میرے پاس سورج ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میرے پاس سورج ہے، میرے پاس چاند ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس کوثر ہے، میرے پاس جنت ہے۔ زمین آواز دیتی ہے تیرے پاس سورج ہے میں مانتی ہوں، تمہارے پاس چاند ہے مجھے تسلیم، تمہارے پاس کوثر ہے مجھے قبول، تمہارے پاس جنت ہے مجھے تسلیم، مگر اے آسمان اپنی بلندیوں پہ ناز نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تمہارے پاس سورج ہے تو میرے پاس سورج کو پلٹانے والا، تمہارے پاس چاند ہے تو ہمارے پاس چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا ہے، اگر تمہارے پاس ستارے ہیں تو ہمارے پاس ان ستاروں کو اپنے چوکر پر سجدہ کرانے والا ہے، اگر تمہارے پاس جنت ہے تو ہمارے پاس سردار جنت ہے، اگر تمہارے پاس کوثر ہے تو ہمارے پاس ساقی کوثر ہے۔ بلندی پہ ناز نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری بلندی کو دیکھ، ہماری رفعت کو دیکھ، ہماری منزلت کو پہچان۔ یہی وہ اسلام ہے کہ جب پیغمبر اسلام دنیا سے جانے لگے اسی اسلام میں بڑھ کر آواز دی یا نبی اللہ آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرا ناصر کون ہوگا؟ میرا محافظ کون ہوگا؟ میری نصرت کون کرے گا؟ میری مدد کون کرے گا؟ ایک پتہ علی آگے بڑھے گا، اسلام تو نہ گھبرا، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہزار محترم وہ منزل بھی آئی کہ سن 40 ہجری
19 رمضان مبارک کے صبح کو جب ہمارے عرب کے پہلے امام کے گلے پر ابن ملجم کی تلوار چلی اور ہمارے امام نے کہا خود تو میرا بالکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر اسلام نے آواز دی اب میرا ناصر کون ہوگا، اب میرا محافظ کون ہوگا، اب میری نصرت کون کرے گا، اب میری مدد کون کرے گا. دیکھ پتا حسن آگے بڑھے گا. اسلام تو نہ گھبرا، توجہ فرمائیے گا، اسلام تو نہ گھبرا، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. اذان محترم مندنی بھی آئے گی جب سن 50 ہجری 28 صفر مظفر کو جب جعدہ بنت اشش نے ہمارے امام کو زہر دیا اور جگر کے 72 ٹکڑے منہ سے گرے. پھر اسلام نے آواز دی اب میرا ناصر کون ہوگا، اب میرا محافظ کون ہوگا، اب میری نصرت کون کرے گا. دیکھ پتا حسین آگے بڑھے کہ اسلام تو نہ گھبرا، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. عزیزان محترم اس وقت اسلام کی تصویر مٹائی جا رہی تھی. یزید ایک نام و نہاد انسان تھا جو یہ چاہتا تھا کہ محمد عربی سے بیعت کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کو یہ معلوم تھا، توجہ فرمائیے گا آپ رابطہ متوجہ رہیں، یزید کو یہ معلوم تھا کہ حسین آدم کے وارث ہے، حسین نوح کے وارث ہے، حسین ابراہیم کے وارث ہے، حسین موسیٰ کے وارث ہے، حسین عیسیٰ کے وارث ہے، حسین حسن کے وارث ہے، حسین محمد عربی کے وارث ہے. اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا آدم نے بیعت ہماری کر لی، نوح نے بیعت ہماری کر لی، ابراہیم نے بیعت ہماری کر لی، موسیٰ نے بیعت ہماری کر لی، عیسیٰ نے بیعت ہماری کر لی، حسن نے بیعت ہماری کر لی، محمد عربی نے بیعت ہماری کر لی. لہذا حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تاکہ تیرے ذہن ناقص میں یہ جو بات ہے وہ ختم ہو جائے. صلوات پڑھے بلند نوح نے بیعت نہیں کی، ابراہیم نے بیعت نہیں کی، موسیٰ نے بیعت نہیں کی، عیسیٰ نے بیعت نہیں کی، حسن نے بیعت نہیں کی، محمد عربی نے بیعت نہیں کی. اور توجہ فرمائیں گا افراد حسین کا اے یزید تو یہ جو سمجھتا ہے کہ میں ایک نسل کا ذمہ دار ہوں تو حسین کو پہچان لے. حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے. آج دنیا یہی تو اعتراض کرتی ہے کہ یزید جو حسین کے پاس آیا تھا ایک سائن بن کر آیا تھا، ایک بھیکاری بن کر آیا تھا، حسین نے اس کے سوال کو رد کر دیا، وہ خالی ہاتھ چلا گیا، واپس چلا گیا، حسین کی طرف سے کچھ نہیں ملا. لیکن حسین آواز دیتے ہیں ماننے والوں اعتراض کرو، اس لیے کہ اعتراض کرنا تو تمہارا کام ہے، مگر اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو یزید نے سوال کیا کیا ہے. یزید نے 2 سوال کیا، حسین سر دو یا بیعت کرو. توجہ فرمائے گا، حسین سر دو یا بیعت کرو. حسین آواز دیتے یزید شروع سے آخر تک کی پوچھ اٹھا کے دیکھ لے، اگر ہمارے آباء و اجداد میں کسی ایک نے بھی بیعت کی ہوتی، کسی ایک نے بھی بیعت کی ہوتی تو حسین بیعت کرنے کے لیے حاضر ہے. جب ہمارے آباء و اجداد میں کسی ایک نے بھی بیعت نہیں کی ہے تو حسین بیعت کیسے کر سکتا ہے. مگر اے یزید تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں مشرق شاہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں رسول کا نوازا ہوں، میں پنجتن کے آخری فرد ہوں. حسین بن کر آواز دیتا ہوں کہ ہمارے در سے کبھی کوئی سائر واپس نہیں لوٹا، ہمارے در سے کبھی کوئی سائر خارج ہونے لے کے نہیں لوٹا. میں پنجتن کے آخری فرد بن کے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے 2 سوال ہیں، لہذا ایک سوال کو ضرور پورا کروں گا، ایک سوال کو ضرور پورا کروں گا. یعنی حسین سر دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا. حسین سر دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا. اب میں جملے کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کروں کہ حسین نے بیعت نہ کر کے نانے کے دل کو بچایا، سر دے کے خاندان سخاوت لاج رکھا. سلام پڑھے بلند آواز سے. اس سے بہتر سلام پڑھے آپ معلوم یہ ہوا کہ جیسا دور آیا ویسا رہنما معین کیا، جیسا زمانہ آیا ویسا ہادی مقرر کیا. اگر جاہلیت کے دور میں پیغمبر اسلام کو قانون کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تو جذبہ انتقام کے ماحول میں ایسے افراد کو منتخب کیا
جس میں سارے انبیاء کے کمالات ہوں، سارے انبیاء کے کتابوں کا علم ہو. ان میں سب سے پہلا وہ تھا جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کا تقوی دیکھنا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہے، یوسف کا حسن دیکھنا ہے، محمد کا خلق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. یعنی آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے، نوح کا تقوی دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے، یوسف کا حسن دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب علی کی زبان لسان اللہ ہوگی، علی کا پہلو جنب اللہ ہوگا، علی کا ہاتھ ید اللہ ہوگا، علی کا چہرہ مد اللہ ہوگا، علی کا چہرہ نفس اللہ ہوگا. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے. اب میں چند جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو آمادہ کرے لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر محمد مصطفیٰ ہے تو علی مرتضیٰ ہے، محمد حبیب خدا ہے تو علی ولی خدا ہے، محمد جد حسنین ہے تو علی والد حسنین ہے، محمد سید الانبیاء ہے تو علی سید الاوصیاء ہے، محمد امام الانبیاء ہے تو علی امام الانبیاء ہے. میرا عزیزو فرق اتنا ہے کہ یہ رسول ہے، یہ امام ہے، یہ والد بطول ہے، یہ شوہر بطول ہے، ورنہ دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. سلوات پڑھے اور میں لفظوں کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کروں کہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر ہم دیکھنے میں دو ہیں تو کردار میں ایک ہے. توجہ فرمائیں گا. اگر ہم دیکھنے میں دو ہیں تو کردار میں ایک ہے، نام میں دو ہے تو کام میں ایک ہے، شمع دو ہے تو نور ایک ہے، آفتاب دو ہے تو روشنی ایک ہے، پھول دو ہے تو خوشبو ایک ہے، کتابیں دو ہے تو مضمون ایک ہے. سلوات پڑھے اس کی خدا محمود ہے، اس نے محمد بنایا. خدا اعلیٰ ہے، اس نے علی بنایا. خدا فاطر ہے، اس نے فاطمہ بنایا. خدا محسن ہے، لہذا اس نے حسن بنایا. خدا قدم الاحسان ہے، لہذا اس نے حسین بنایا. خدا تمام غریبوں کا سردار ہے، اس نے زین العابدین بنایا. خدا تمام علوم کا جاننے والا ہے، اس نے محمد باقر بنایا. خدا صدق و صفات کا مجموعہ ہے، اس نے جعفر صادق بنایا. خدا غصے کو پی جانے والا ہے، اس لیے موسی کاظم بنایا. خدا راضی بالرضا ہے، اس لیے علی رضا بنایا. خدا متقیوں کو پسند کیا کرتا ہے، اس لیے محمد تقی بنایا. خدا پاکیزوں پسند کیا کرتا ہے، اس لیے محمد نقی بنایا. خدا صاحب عسکریت و جاہ و جلال کا مالک ہے، اس لیے حسن عسکری بنایا. خدا بندوں کے نظروں سے غائب رہنے والا، اس لیے حجت اللہ. جو کہ بلند آواز سے بلند آواز سے سوال پڑے آپ یہ سلسلہ عقیل ایسے ہوتا وہ حسن تک آیا. حسن سے ہو کر ایک بتا حسین کے آغوش میں آیا. بچن لفظوں میں سے حسین کا تعارف اور اپنے مسائل، اس لیے کہ آج زیارت کی مجلس ہے. اور حسین جو آدم کا وارث ہے، قرآن کا محافظ ہے، حرمت کعبہ کا پاسبان ہے، اسلام کا ذمہ دار ہے، پیغمبر اکرم کا لال ہے، علی کا نور نظر ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، دوش رسول کا سوار ہے، تیرے علی کا جواب ہے، کمالات کبریا کا مظہر ہے، جمال رسول کا جواب ہے، جلال علی کا شباب ہے، عرض کربلا کا
خطیب ہے، خط مرتضیٰ کا نقیب ہے، قلب رسالت کا چین ہے، سلسلہ امامت کا حسین۔ کون حسین جو محراب کی زینت، کون حسین جو کساء کی زینت، کون حسین جو حلقہ کی زینت، کون حسین جو مباہلے کی زینت، کون حسین جو کساء کی زینت، کون حسین جو یزید و فاسق و فاجر کو ایسی شکست دی کہ وہ سر نہ اٹھا سکا۔ مگر میں جملہ سمیٹ کے آپ کے حوالے کروں کہ آپ یوں سمجھیے کہ حسین نام ہے اس شخصیت کا جو سمجھے تو نقطہ بنے، آپ پہلے تو سارے زمانے پہ چھا جائے۔ سلوات پڑھے بلند آواز سے ایک اور بہتر سلام۔ اور حسین جو اگر ناقہ کے ذریعے ضد کرے تو رسول ایسا نانا ناقہ بن جائے۔ آپ پوچھنے والے پوچھیں کہ کتنی اچھی سواری ہے تو کائنات کا رسول جواب دیتا ہے بھائی یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں۔ کون حسین جو ہرن کی ضد کرتے ہرن اپنا بچہ خدمت امام میں حاضر کرتے۔ کون حسین جو اگر مصلی پہ آ جائے اور پشت رسول پہ آ جائے اس وقت تک سجدے کو طول دیتے جاتے ہیں جب تک کہ نواسہ پشت رسول تو اتر نہ جائے۔ بس عزیزو میں بات کو سمیٹ کر پھر وہ شعر پڑھتا ہوں جس کے قبر کے مجلس میں نے پڑھا تھا کہ حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں۔ یزید پوری تیاری کے ساتھ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی سے جنگ کرنے آیا تھا۔ یزید فرعون کی فرعونیت لے کربلا میں آیا تھا۔ یزید شداد کی طاقت لے کربلا میں آیا تھا۔ یزید حامان کی حامانیت لے کربلا میں آیا تھا۔ یزید کو اپنی طاقت میں بہت ناز تھا مگر حسین ابن علی نے اس کی طاقت کو مٹی ملا دیا۔ کہا یزید تو چاہے سارے زمانے کی طاقت مہیا کر لے مگر حسین کے صحت اثر پڑنے والا نہیں ہے، کیوں اس لیے کہ حسین کے پاس صداقت کی طاقت ہے، حسین کے پاس امامت کی طاقت ہے، حسین کے پاس کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی طاقت ہے، حسین کے پاس عباس جیسے بھائی کی طاقت ہے، حسین کے پاس معصوم علی اصغر کی طاقت ہے۔ اے یزید سن، پچھلی تاریخ میں جو جنگ ہوئی تھی اس پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے مگر میری وہ جنگ ہوگی کہ جنگ پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، بلکہ یزید یہ بھی سن لے میری جنگ زمانے پہ اس طرح چھائے گی جس طرح آفتاب کی کرن زمانے پہ چھاتی ہے۔ سوگوارا نے مظلوم کربلا جیسا حسین نے کہا ویسے کر کے دکھایا کہ جب نانا کے دن خطے میں پڑھنے لگا حسین نے 28 رجب کے نانے کے مدینے کو الوداع کہا اور یہ کہہ کے الوداع کہا نانا آپ کی امت مدینہ رہنے نہیں دیتی۔ بھائی کی قلب پہ بھیا حسن اپنے بھیا حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اے بھیا یہ دوبارہ تمہارا بھائی حسن حسین تمہارے قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ ماں کی طرف پہ آئے اماں حسین کا آخری سلام قبول کیجئے، اماں حسین کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزیزو ذرا مقصد حسین کو پہچانو، شب عاشور تسبیح و تحلیل کی آوازیں بتائیں گی مقصد حسین کو پہچانو، شب عاشور اصحاب کے مصلی آواز دیں گے مقصد حسین کو پہچانو، شب عاشور امام حسین کا خیموں میں تلایا پھر نہ بتائے گا مقصد حسین کو پہچانو، شب عاشور بچوں کی العطار
اللہ تج کے سزائے بتائے گی مقصد حسین کو پہچانو. صبح عاشور علی اکبر کی اذان بتائے گی مقصد حسین کو پہچانو. صبح عاشور حبیب زہیر مسلم کی قربانیاں بتائیں گی مقصد حسین کو پہچانو. صبح عاشور وہ شب عاشور خود کی قربانی بتائے گی مقصد حسین کو پہچانو. عصر عاشور اور محمد کی قربانیاں بتائے گی مقصد حسین کو پہچانو. عصر عاشور قاسم کی پامال لاشیں بتائے گی مقصد حسین کو پہچانو. عصر عاشور عباس کے کٹے ہوئے بازو بتائے گی مقصد حسین کو پہچانو. عصر عاشور علی اکبر کے سینے پہ بچی کی ہنی بتائے گی مقصد حسین کو پہچانو. عصر عاشور حسین کا علی اکبر کے لیے پانی مانگنا اور دل سے شہید کرنا بتائے گا مقصد حسین کو پہچانو. عصر عاشور خود حسین کے گلے پر شب کا چلتا ہوا خنجر بتائے گا کہ مقصد حسین کو پہچانو. شام غریبہ میں خیموں کا جلنا بتائے گا کہ مقصد حسین کو پہچانو. شام غریبہ میں بیویوں کی چادر چھلنا بتائے گا مقصد حسین کو پہچانو. 11 محرم کو 11 محرم کا سید سجادہ بیویوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں بتائیں گی مقصد حسین کو پہچانو. آزادار میں مجرم کربلا آپ کربلا میں محرم کرنے آئے تھے محرم کر چکے. اب کل آپ کربلا سے روانہ ہو کر نجف جا رہے ہیں. کس کو پوسا دینے جا رہے ہیں؟ حسین کے بابا کو پوسا دینے جا رہے ہو. یہ کربلا کی آخری مجلس ہے. اب ہم زندہ رہیں گے تو تمہارے شہیدوں کو رونے کے لیے ہم کربلا میں آئیں گے. میں کہوں گا اے شہزادی آئیے, یہ امام کی زیارت کی مجلس ہم کرنے کے جمع ہوئے ہیں. ہم کس کا پوسا دے آپ کو؟ کیا آپ کو جناب قاسم کا پوسا دے جس کی لاش پامال کی گئی؟ کیا اس کا پوسا دے جس کے شان